بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی طلحہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ سورہ ولا کلب۔ یہ اب روایتوں کا وہ باب شروع ہو رہا ہے جس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی غلط فہمیوں کا باعث بنی ہیں اور بہت سے احکام ان سے نکال لیے گئے ہیں جو اس زمانے تک زیر بحث ہیں۔ میں نے اس روایت کا متن پڑھا ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے 19950۔ ترجمہ ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور نہ اس گھر میں جہاں کتا ہو۔ ان روایتوں کے ظاہر الفاظ سے لوگوں نے دونوں نتیجے نکال لیے ہیں اور وہ نتیجے ہمارے ہاں اب ممبر و محراب سے بیان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ تصویر بالکل ناجائز ہے۔ جب فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے تو کون مسلمان ہے کہ جو اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں؟ یہ تو معلوم ہے کہ ان کی آمد و شد جاری رہتی ہے، بلکہ بشارت دی گئی ہے کہ جب فجر کی نماز میں ہم بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے اس کو سنتے ہیں، اور قرآن مجید میں دی گئی ہے۔ روایتوں میں بھی بہت سے اس طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جب یہ بات ایک مسلمان سنے گا تو اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی، تصویر کے بارے میں بھی اور کتے کے بارے میں بھی۔ تو میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ روایتوں سے متعلق چند اصولی باتیں بار بار سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہوتا، یہ راوی کا بیان ہوتا ہے، اس لیے ان کی لفظی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر سرے سے عائد ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں جو دین ہمارے پیغمبر نے دیا ہے وہ قرآن اور سنت میں بغیر کسی تردد کے ہم تک پہنچ گیا ہے، وہی دین اصلاً دین ہے۔ روایتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگویں باتیں ہیں، ایک آدمی نے سنی، دوسرے نے سنی، کہاں تھی، کس ذیل میں تھی، کس سیاق میں تھی، کبھی بیان کر دیا کبھی نہیں بیان کیا، جو جملہ سنا اس سے جو مطلب لیا اس کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنا دیا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو اصل پر مبنی کر کے سمجھا جائے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امام شاطبی نے الموافقات میں ایک پورا باب باندھ کے اصول کے طور پر واضح کیا کہ اخبار احاد کے لیے وہ اصل تلاش کرنی چاہیے جس پر وہ مبنی ہوتی ہیں، اور وہ اصل کہاں ہوگی؟ وہ اصل یا قرآن میں ہوگی یا سنت میں ہوگی۔ اور قرآن و سنت میں جو چیزیں اصل کے لحاظ سے بیان ہوئی ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں، وہ اصول عامہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ جزوی احکام بھی ہیں۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے اس کا کیا تعلق ہے، یہ کس چیز پر مبنی ہے، یہ کہاں سے کہی گئی ہوگی جس کو کسی شخص نے سنتے ہوئے یہ صورت دے دی۔ یہ سمجھنا ناگزیر ہے، نہ سمجھیں گے تو جس طرح قرآن میں وہی حشر ہوتا ہے کہ آپ نے سیاق و سباق سے آیت کو اٹھا لیا تو پھر جو مطلب چاہے پہنا دیں، وہی روایتوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ ہوا ہے، دونوں جگہ ہوا ہے ہمارے ہاں۔ اس وجہ سے اس پر میں نے جو حواشی لکھے ہیں وہ سن لیجیے۔ پہلی چیز تھی تصویر۔ یہی فرمایا گیا نا کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ یہ اس لیے، یعنی کیوں کہا یہ آپ نے؟ تو جب ہم قرآن و سنت میں اصل کو بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چونکہ روایات اصلاً اصول عامہ کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ اطلاقی ہوتی ہیں، اپلائیڈ ہوتی ہیں، یعنی کسی موقع پر بات کہی گئی ہے، ماحول میں کہی گئی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ زمانہ رسالت کے عرب میں، یعنی اب یہ دیکھیے ماحول بتایا جا رہا ہے، یہ کہاں کہی گئی یہ بات؟ یہ اس لیے کہ زمانہ رسالت کے عرب میں تصویریں اور مجسمے زیادہ تر پرستش کے لیے یا پھر ایسی چیزوں اور ایسے اشخاص کی بنائی جاتی تھیں جن سے متعلق مشرکانہ جذبات کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ یعنی یہ زمانہ نہیں تھا کہ آپ کی جیب میں کیمرہ پڑا ہوتا ہے اور آپ تصویریں کھینچتے چلے جاتے ہیں۔
تصویریں بڑے اہتمام سے بنائی جاتی تھیں، مجسمے بھی بنائے جاتے تھے، لیکن بہت بڑی تعداد میں مشرکانہ اوہام کو سامنے رکھ کر، یا شرک کے لیے یا پرستش کے لیے، جیسے بت بنائے جاتے تھے اسی طرح تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ مثلاً انبیاء، فرشتے، جنات۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو شرک ہے اس کے بارے میں جب لوگ گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں تو وہ دیوی دیوتاؤں سے کریں گے، بتوں سے کریں گے، لیکن تاریخ کو اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں پوری طرح بصیرت کے ساتھ پڑھیے تو خود شرک مذہبی تصورات سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی جب اللہ کے پیغمبروں سے ابتدا کی گئی، پہلے انسانی کو پیغمبر بنا دیا گیا، تو وہ معلومات بھی حاصل ہوئیں جو نادیدہ عالم کے بارے میں، یعنی ایک تو وہ عالم ہے جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتا ہے، جس پر سائنس مبنی ہوتی ہے۔ نادیدہ عالم کے بارے میں اطلاعات میں یہ بتایا گیا کہ صرف تم ہی نہیں ہو اس زمین پر، ایک دوسری مخلوق جنات بھی ہیں، وہ بھی پھرتے ہیں یہاں پہ، وہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ پیغمبروں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ربط فرشتوں کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے، اور وہ ایک بڑی برتر، بڑی غیر معمولی مخلوق ہے، وہ بھی ہے، تم ہی پہلی مرتبہ شعور کے ساتھ نہیں بنائے گئے ہو۔ تو ان دونوں اطلاعات کو ان کی جگہ پر رہنا چاہیے تھا، اور پھر خود پیغمبر جن کا انتخاب کر لیا جاتا تھا وہ بھی ظاہر ہے بہت ممتاز تھے۔ تو انہی کے ساتھ انسانوں کے تعلق اور تصورات سے جب ذرا وقفہ آ گیا تو مشرکانہ اوہام پیدا ہونا شروع ہو گئے، انہی کے بت بنے، یہی دیوی اور دیوتا ہیں جن کا تصور اصل میں پیغمبروں سے چلا اور بعد میں شرک میں تبدیل ہو گیا۔ معاف کیے۔ مثلاً انبیاء، فرشتے، جنات، ان کے بسیرا کرنے کے درخت، ہر گاؤں میں سنا ہوگا کہ یہاں ہمارے ہاں اس پیپل کے درخت پر، اس بڑ کے درخت پر فلاں جن کا بسیرا ہے، اور ان کی سواری کے لیے پروں والے گھوڑے، یعنی فرشتوں کے پر، اور جب وہ کبھی آتے ہیں یا جنات آتے ہیں تو ان کے گھوڑے بھی اڑتے ہیں۔ یہ تصورات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ عرب کے اندر جو چیزیں موجود تھیں ان کا میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے، یعنی یہ جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ عقیدے کی نجاست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا نا کہ جو نجاست ہم لفظ بولتے ہیں، یہ چیز پاکیزہ نہیں ہے، یا پلید ہے، یا گندی ہے، یا نجس ہے، تو یہ سوری لحاظ سے بھی بولا جاتا ہے۔ صورت میں ایک چیز ہمیں غلیظ نظر آتی ہے، جیسے بول و براز ہے، اسی طرح سے معنوی نجاست کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور بتوں کے معاملے میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اجتنبوا الرجس من الاوثان، اسی طریقے سے مشرکین کے بارے میں کہا ہے کہ انما المشرکون نجس، تو یہ عقیدے کی نجاست ہے، یعنی اس سے میں صوری نجاست نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ نجس ہے، اس کا عقیدہ یا وہ چیز وہ اپنے اندر عقیدے کی، فہم کی، علم کی نجاست رکھتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عقیدے کی نجاست ہے، اور فرشتوں کو اس کے بارے میں حساسی ہونا چاہیے۔ یعنی فرشتوں کو تصویر سے کیوں نفرت ہوگی؟ اس لیے کہ اگر وہ شرک کا نمونہ ہے، اس کا عام تصویروں اور مجسموں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو آپ بناتے ہیں، ہمارے مصور بناتے ہیں، کیمرے سے بنتی ہیں۔ سورہ سبا کی آیت 13 میں تصریح ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی عمارتوں میں مورتیں بنوائی تھیں، اور خدا کے ایک پیغمبر کے بارے میں یہ کسی طرح متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی کوئی چیز اپنی عمارتوں میں گوارا کرے گا جو فرشتوں کو آنے میں مانع ہو سکتی ہو۔ یعنی اگر فرشتوں کو تصویر سے نفرت ہے تو پھر تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل پر تصویریں بنا کے یا ہیکل پر تصویریں بنا کے ان کے آنے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ تو یہ اصل میں تصویر کا معاملہ ہے۔ لہٰذا آگے کی توضیحات سے واضح ہو جائے گا کہ اس باب کی تمام روایتیں در حقیقت مادی اور روحانی دونوں قسم کی نجاستوں ہی سے متعلق فرشتوں کی حساسیت کا بیان ہے۔ یعنی فرشتے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ اس لیے کہ اگر کوئی مشرکانہ توہمات کے تحت مجسمہ بنایا گیا یا تصویر بنائی گئی ہے تو یہ نجس ہے، جس طرح کہ انما المشرکون نجس۔ اور ان سے ہمارے لیے جو تعلیم نکلتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کی بے تکلف آمد و شد کے لیے ہمیں اپنے گھروں کو ہر قسم کی نجاستوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ تو تعلیم یہ نہیں ہے کہ تصویر نہیں ہونی چاہیے گھر میں، یا کتا نہیں ہونا چاہیے، کتے پر آگے بات کریں گے۔ تعلیم یہ ہے کہ گھر میں کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے، نہ صوری نہ معنوی۔
یہ اگر غور کیجئے تو ٹھیک اس مقصد کا تقاضا بھی ہے جو خدا نے اپنے دین کا بیان فرمایا ہے، یعنی تزکیہ و تطہیر۔ اب دیکھیے، دین کا مقصد سامنے رکھا، دین کے اصول عامہ سامنے رکھے، دین کی تعلیمات سامنے رکھی، قرآن کی تصریحات سامنے رکھی، اس کے بعد روایت پر تخصیصات عائد کر دی گئیں۔ روایتوں کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہ روایات پڑھ رہے ہیں جن میں تصاویر اور کتوں کے بارے میں بعض باتیں آئی ہیں اور ان کو لوگوں نے ایک خاص طریقے سے سمجھا ہے، جس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں ابو طلحہ کی جو روایت ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی، اس کے بعض پہلوؤں کی وضاحت ہو چکی ہے، اور خاص طور پر اس حصے کی جس میں تصویروں کا ذکر ہے۔ اور میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ جب اخبار احاد میں کوئی چیز آتی ہے تو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کی آیت آ گئی ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی بات کیا تھی، کس موقع پر کہی گئی، کہاں کہی گئی، سننے والوں نے اپنے ذوق کے لحاظ سے، اپنے فہم کے لحاظ سے اس کو کبھی پورا، کبھی سیاق و سباق کے ساتھ، کبھی ایک جملے کی صورت میں آگے بیان کر دیا۔ اس سے یہ سارا ذخیرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پوری ترتیب کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے، یعنی دین کا مقصد کیا ہے، اس کے اصول عامہ کیا ہیں، اس کے جزوی احکام کیا ہیں، اصل کی حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہے، اس سے اس روایت کا کیا تعلق قائم ہوتا ہے، اس سب کو سامنے رکھ کر پھر اس کا مفہوم متعین کیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ اس میں جو تصویریں زیر بحث ہیں وہ نہ وہ تصویریں ہیں جو اب ہم کھینچتے بناتے ہیں، نہ اس سے پہلے جو تصویریں عام رہی ہیں، یہ در حقیقت وہ مجسمے، وہ تصویریں ہیں جو مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی جاتی تھی، ان کو ممنوع قرار دیا اور یہ فرمایا کہ فرشتے جب گھر میں وہ موجود ہوں، یعنی اس طرح کے مجسمے، اس طرح کی تصویریں، تو وہ داخل نہیں ہوتے۔ دوسری چیز جو بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ سورہ ولا کلب، فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جن میں اس طرح کی تصویر ہو، جس کا میں نے ذکر کیا۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ جہاں کتا ہو۔ اب اس کتے سے کیا مراد ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی وہ کتا جسے سدایا نہ گیا ہو۔ اگر آپ جانوروں کے بارے میں کچھ واقف ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ جانور کو اگر آپ نے رکھنا ہے، گھر میں رکھنا ہے، یا آپ نے شکار کے مقصد سے جانور کو پالنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جانور کی تربیت ہوئی ہو۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ جانوروں کو سدانے کا علم ہم نے انسان کے اندر ودیت کیا ہے، اور وہ جانور جو سدائے ہوئے جانور ہیں، یعنی معلم ہیں، ان کو سکھا دیا گیا ہے، سدھا لیا گیا ہے۔ وہ جانور انسان کے اگر ساتھ بھی ہوں، اس کے پاس رہیں بھی، اور اس کے ذریعے سے وہ فوائد بھی حاصل کریں، جیسے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ کتوں سے بہت کام لیے جاتے ہیں، اور قدیم زمانے میں شکار کرنے، اسی طرح اپنے ریوڑ کو ہانکنے، اپنے باڑے کی حفاظت کرنے کے لیے تو یہ کام لیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ کن سے لیے جاتے ہیں؟ یہ گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے کتوں سے نہیں لیے جاتے، یہ سدائے ہوئے کتوں سے یا سدائے ہوئے جانوروں سے، جو جانور بھی جیسے پرندوں میں بھی بعض کو سدا لیا جاتا ہے۔ تو یہ جس کتے کا یہاں ذکر ہے، اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کتوں کی جنس سمجھ لیا گیا ہے۔ ایک گھروں میں جو پلے داخل ہو جاتے ہیں، کتے داخل ہو جاتے ہیں، دیہات میں دیکھا ہوگا، نہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بول و براز کہاں کرنا ہے، کہاں گندگی پھیلا دیں گے، کہاں نجاست پھینک دیں گے۔ اگر وہ گھر میں بھی ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے کے مطابق جو کچھ بھی کرنا ہوگا کریں گے۔ تو یہ کتے ہیں جو یہاں زیر بحث ہیں، جس طرح وہ تصویریں یہاں زیر بحث ہیں کہ جن کو مشرکانہ توہمات کے تحت بنایا جائے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یعنی وہ کتا جسے سدایا نہ گیا ہو، لہٰذا جہاں چاہے گندگی پھیلا سکتا ہو۔ تو اگر اس طرح کے کتے آپ کے گھر میں ہیں کہ کچھ معلوم نہیں کہ کہاں پیشاب کر دیں گے، کہاں رفع حاجت کے لیے بیٹھ جائیں گے، کہاں کیا گندگی آ کے ڈال دیں گے،
تو پھر فرشتے نہیں آئیں گے گھر میں، اس میں محتاط رہنا چاہیے۔ یعنی وہ کتا جسے صدایا نہ گیا ہو، لہٰذا جہاں چاہے گندگی پھیلا سکتا ہو، یہ تخصیص۔ اب یہ دیکھیے نا یہاں کیا کیا گیا ہے کہ ایک عام لفظ میں ایک تخصیص عائد کر دی گئی ہے۔ لفظ تو عام ہی تھا کتا، لیکن اس کو پورے نظم میں رکھ کر، یعنی یہ کہ دین کا مقصد کیا ہے، یہ کہ اس کے اصول عامہ کیا ہے، یہ کہ قرآن و سنت میں جزوی طور پر دوسری ہدایات کیا ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ مائدہ میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتوں کو اٹھایا ہے اور اعلیٰ ترین شرف پہ پہنچا دیا ہے، یعنی ان کا کیا ہوا شکار حلال ہے۔ وہ اگر صدائے ہوئے ہیں تو بس اللہ کا نام انہی پر پڑھ دو، وہ تمہارے لیے اعلیٰ اور جاریہ ہیں۔ اور اصحاب کہف کے کتے سے تو آپ واقف ہی ہیں کہ وہ غار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے فرشتے روز آتے ہیں جاتے ہیں۔ یعنی وہ کتا جسے صدایا نہ گیا ہو، لہٰذا جہاں چاہے گندگی پھیلا سکتا ہو۔ یہ تخصیص اس لیے ضروری ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت 4 میں اللہ تعالیٰ نے کتوں کے صدانے کے علم کو اپنا سکھایا ہوا علم قرار دیا اور فرمایا ہے کہ انہیں اگر اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا جائے تو اس شکار کو پھاڑ دینا ہی اس کا تزکیہ ہے۔ یہ تزکیہ ہے جس کے بغیر کوئی جانور حلال نہیں ہوتا، یعنی جب تک اس کا خون پوری طرح نہیں نکال دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا حلقوم کاٹتے ہیں، چھری ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہی کام آپ کا صدایا ہوا کتا کر دے اور اسے اللہ کا نام لے کے چھوڑا گیا ہو تو فرمایا اب اس شکار کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معمولی عزت نہیں ہے جو صدائے ہوئے جانور کو دی گئی ہے۔ فرمایا ہے کہ انہیں اگر اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا جائے تو ان کا شکار کو پھاڑ دینا ہی اس کا تزکیہ ہے، لہٰذا اسے ذبح کیے بغیر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے کوئی ادنا تاثر بھی اس بات کا نہیں ملتا کہ کتا بجائے خود کوئی پلید جانور ہے یا اس کے رکھنے اور صدانے سے انسان اللہ کی کسی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب صدایا جائے گا، رکھا جائے گا، اس کو شکار میں مانوس کیا جائے گا تو وہ کہیں باہر پھینک آئیں گے، آپ کے پاس ہوگا۔ چنانچہ یہ بات علی الاطلاق تو کسی طرح قبول نہیں کی جا سکتی کہ جہاں کتا ہو فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے، لیکن اس تخصیص کے ساتھ ضرور قبول کی جا سکتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں یہ خیال کہ اپنی لطافت طبع کے باعث وہ مادی نجاستوں کے بارے میں بھی ایسے ہی حساس ہوں گے ہر لحاظ سے قرینہ قیاس۔ جیسے ایک صاف ستھری طبیعت کا آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ اس کو کسی غلیظ جگہ پہ لے جائیں یا بٹھا دیں یا جہاں اس طرح کی کوئی غلاظت یا نجاست ہو، تو اس حدیث میں اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ گھر میں اگر اس طرح کے جانور ہوں گے جو جہاں چاہے گندگی پھیلا دیں اور کوئی احتیاط نہیں ہوگی اور کوئی ان کی تربیت نہیں کی گئی ہے تو پھر فرشتے اس طرح کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ آگے روایتوں میں یہ بات باللفظ بیان ہو جائے گی، آپ خود دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ یہ کیا بات ہے جو کہی گئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابو طلحہ کی روایت پڑھ رہے ہیں جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور نہ اس گھر میں جہاں کتا ہو۔ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا کہ ان دونوں باتوں کا مطلب کیا ہے، یعنی تصویریں وہ تصویریں مقصود ہیں جن کو شرک کے لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ممنوع قرار دیا ہے، شرک سب سے بڑا جرم ہے، اور شرک کے لیے ہمیشہ یہ چیز اختیار کی گئی کہ جو انسان نے توہمات قائم کیے ہیں ان کو تصویر میں یا مجسمے میں ڈال دے، اور اسی سے بت پرستی کا رواج ہوا۔ عربوں کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی، بہت تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی نوعیت کیا تھی۔ تو یہ بتایا گیا کہ اس طرح کی تصویریں اگر گھر میں رکھو گے تو پھر اللہ کے فرشتے شرک سے نفرت کرتے ہیں، وہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ خود قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ شرک ایک نجاست ہے اور اس کے قریب بھی آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔ دوسری یہ کہ وہ کون سے کتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ وہ کتے کے جو صدائے نہ گئے، یعنی اگر کتے کو صدایا نہیں گیا جس کو قرآن مجید نے تکلیب کہا ہے،
اس کو تربیت دینا، اور بڑی تعریف کی ہے سورہ مائدہ میں کہ وہ کتے جنہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو علم اس انسان کو دیا ہے اس سے رہنمائی لے کر وہ سدھا لیتا ہے اور پھر وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرتے ہیں، تو ان کا تو کیا ہوا شکار بھی اللہ کے نزدیک اگر ذبح کرنے کا موقع نہ ہو اور خون نکل گیا ہو ان کے پھاڑنے سے تو حلال قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے کتے ہیں۔ اس کو پھر سن لیجئے، یعنی وہ کتا جسے سدایا نہ گیا ہو، لہٰذا جہاں چاہے گندگی پھیلا سکتا ہو۔ اس طرح کے آوارہ کتے آپ نے یہاں سے پکڑ لیا، وہاں سے پکڑ لیا۔ اب تو آپ کو وہ کتے دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن دیہات کی زندگی کا جن لوگوں کو تجربہ ہے انہیں معلوم ہے کہ وہ کیسے گھروں میں آ جاتے تھے اور کس طرح گندگی پھیلا دیتے تھے۔ لہٰذا جہاں چاہے گندگی پھیلا سکتا ہو۔ یہ تخصیص، یعنی یہ کیوں شرط عائد کر دی میں نے اس پر؟ یہ تخصیص اس لیے ضروری ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت 4 میں اللہ تعالیٰ نے کتوں کے سدانے کے علم کو اپنا سکھایا ہوا علم قرار دیا، بڑی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس علم کی، اور فرمایا ہے کہ انہیں اگر اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا جائے تو ان کا شکار کو پھاڑ دینا ہی اس کا تزکیہ ہے۔ ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے اس چیز کی۔ گوشت جائز نہیں ہوتا جب تک کہ جانور کا خون پوری طرح نہ نکل جائے، اور اس کے لیے ذبح کا ایک طریقہ سنت کے طور پر قائم کیا گیا۔ لیکن شکاری جانوروں کے بارے میں یہ قرآن نے استثناء بیان کیا اور یہ بتایا کہ اگر تو انہوں نے جانور کو پھاڑ دیا ہے تو بس وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا، بشرطے کہ تم نام اللہ کا لے کر انہیں چھوڑو۔ یہ پوری بات سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے، اور فرمایا ہے کہ انہیں اگر اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا جائے تو ان کا شکار کو پھاڑ دینا ہی اس کا تزکیہ ہے، لہٰذا اسے ذبح کیے بغیر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے کوئی ادنا تاثر بھی اس بات کا نہیں ملتا کہ کتا بجائے خود کوئی پلید جانور ہے، یعنی یہ بتا دیا گویا اس حکم ہی سے واضح ہو گیا، یا اس کے رکھنے اور سدانے سے انسان اللہ کی کسی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے سدایا جائے گا؟ آپ کا تعلق پیدا ہوگا، کچھ سکھائیں گے اس کو، اپنے آپ سے مانوس کریں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ چنانچہ یہ بات علی الاطلاق تو کسی طرح قبول نہیں کی جا سکتی کہ جہاں کتا ہو فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے، لیکن اس تخصیص کے ساتھ ضرور قبول کی جا سکتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ اگر کتا سدایا ہوا نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں یہ خیال کہ اپنی لطافت طبع کے باعث وہ مادی نجاستوں کے بارے میں بھی ایسے ہی حساس ہوں گے ہر لحاظ سے قرینے کے آس سے۔ جس طرح آپ کے ہاں اگر کوئی بزرگ آتے ہیں یا کوئی نفاست طبع رکھنے والے شخص آتے ہیں تو آدمی خیال کرتا ہے کہ بھائی کوئی غلاظت، کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے دائیں بائیں، تو بالکل یہی اہتمام فرشتوں کے لیے بھی گھروں میں رکھنا چاہیے۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسے فرشتوں کے ذاتی حیثیت میں اور اپنی مرضی سے کہیں آنے کے ساتھ ہی خاص سمجھا جائے، یعنی فرشتوں کے آنے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی اتباع میں آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فلاں جگہ جائیں، اس میں تو وہ بالکل اسی طرح جائیں گے جس طرح کہ آپ جب کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ جا کر پوسٹ مارٹم کرے تو وہاں لاشوں سے تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جاتا ہے، تو وہ امتثال امر کے لیے جانا ہے۔ اور ایک دوسرا جانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوش طبعی کے لیے، آپ کسی کے ساتھ محبت کے لیے، آپ کسی کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے اپنے طور پر جاتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ اپنی نفاست کا خود بھی خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر خدا کے کسی حکم کی تنفیذ کے لیے کہیں بھیجے جائیں گے تو بالبداہت واضح ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ان کے لیے مانع نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اس طرح بھیجے جائیں گے تو پھر تو وہ ہر جگہ آئیں گے، وہ ان کا آنا کوئی خوشی کا آنا نہیں ہوتا یا اپنی مرضی کا آنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں جو بھی ہوگا آئیں گے، یعنی آپ دیکھیے کہ وہ بدر میں آئے اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کی مدد کی، اور وہاں سب مشرکین ہی مشرکین تھے جن کے ساتھ معاملہ ہوا، لیکن وہ اللہ کے حکم کی پیروی میں آئے۔ چنانچہ یہ کسی طرح متصور نہیں ہو سکتا کہ فرشتے اصحاب کہف کے غار میں
محض اس لیے داخل نہیں ہوتے ہوں گے کہ غار کی دہلیز پر ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ قرآن مجید نے تصویر کھینچی ہے کہ جب اللہ کے وہ بندے غار میں چلے گئے تو ان کا کتا اس غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا، پاسبان نگہبان بن کر، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيدِ، یہ خود قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو کتے کا خاص طور پہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس وجہ سے یہ خیال کرنا کہ ہر کتے کے بارے میں بات کہہ دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ فرشتے ذاتی حیثیت میں اور اپنی مرضی سے، ذاتی حیثیت میں اور اپنی مرضی سے، یعنی جیسے ہم اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے ملتے ہیں، ملاتے ہیں، جاتے ہیں، یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ فرشتے ذاتی حیثیت میں اور اپنی مرضی سے پیغمبروں کے ہاں تو آتے ہی، آنا جانا رہتا ہے ان کا، ان کے علاوہ عام لوگوں کے ہاں بھی ان کا اس طریقے سے آنا مستبد نہیں ہے۔ یعنی نیک لوگوں کے ہاں، صالحین کے ہاں، عام لوگوں کے ہاں بھی فرشتوں کی آمد و شد جاری رہتی ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78 میں تصریح ہے، قرآن نے بتایا کب کب آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78 میں تصریح ہے کہ فجر کی قرات وہ لازماً سنتے ہیں۔ آپ فجر کی قرات مسجد میں کر رہے ہیں، آپ گھر میں کر رہے ہیں، جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو قریب میں جو فرشتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو یہ تو آنے کا وہ وقت ہے جس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ قرآن کی عام تلاوت کے موقع پر بھی ان کے آنے کا ذکر بعض روایتوں میں ہوا ہے۔ آپ روایتوں میں دیکھیے تو صحابہ کرام کے بعض تجربات بیان ہوئے ہیں کہ جس میں انہیں محسوس ہوا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے گرد و پیش میں فرشتے اس کو سن رہے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں ایک صاحب کے گھوڑے بتک گئے، انہوں نے پوچھا تو حضور نے بتایا کہ فرشتے تمہاری تلاوت سن رہے تھے۔ خیر و برکت کی دوسری مجالس اور مواقع کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان میں بھی ان کی شرکت ہر وقت متوقع ہو سکتی ہے۔ کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اگر قرب و جوار میں موجود ہوں تو جس طرح ایک صالح انسان بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں ان مجالس میں۔ اس روایت میں اجمال کا اسلوب ہے، لیکن اس باب کی آخری روایت میں ام المومنین سیدہ میمونہ کے بیان کو دیکھیے۔ یہ بہت سی روایتیں آگے آئیں گی، اس میں ایک آخری روایت آئے گی جو ام المومنین سیدہ میمونہ سے ہے، اس کو دیکھیے تو ہماری اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتوں کے گھروں میں داخل نہ ہونے کا باعث نجاست کا احتمال ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ کتا نکال دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹھنے کی جگہ پر پانی لے کر چھڑک دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اسی لیے کیا گیا کہ وہاں اگر کوئی نجاست رہی ہو تو صاف ہو جائے۔ یہ جو کچے فرش ہوتے تھے ان کو اسی طرح صاف کر لیا جاتا تھا۔ تو اصلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جانور کہیں گھر میں نجاست نہ پھیلائے، فرشتوں کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے، صدایا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح تربیت دیا گیا ہے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین دخل البیت وجد فیہ سورۃ ابراہیم و سورۃ مریم علیہم السلام فقال اما ہم فقد سمعوا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورہ ھذا ابراہیم مصورا فمالہ یستقسم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، رقم ہے 2508۔ ترجمہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں کب داخل ہوئے؟ فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں سیدنا ابراہیم اور سیدہ مریم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، سیدہ مریم کی تصویریں بھی تھیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی مذہبی یا دینی روایت تھی وہ کس طرح خود بنی اسماعیل کے ہاں بھی ایک احترام کی جگہ پر تھی۔ اس میں سیدنا ابراہیم اور سیدہ مریم کی تصویریں ہیں۔ انہیں دیکھ کر آپ نے فرمایا
یہ لوگ سن چکے تھے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب فرمائی تو اس میں تصویروں سے کون سی تصویریں مراد تھیں؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ تصویریں ہیں جو مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی جاتی ہیں۔ شرک ایک وہم ہے، اور اس میں بت بنایا جائے، اس میں تصویر بنائی جائے، یہ سب توہمات ہی ہوتے ہیں۔ یہ تصویریں ہیں کہ جو ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ باقی وہ تصویریں جو اب ہم بناتے ہیں، جو ابلاغ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تعلیمی مقاصد کے لیے گھروں میں لگا لی، آپ نے اپنی بنا لی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دین میں جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں ان میں بنیادی چیزیں جو اخلاقی لحاظ سے ممنوع قرار دی گئی ہیں وہ 5 ہیں، اور ان میں سب سے بڑی چیز شرک ہے۔ تو اس وجہ سے شرک کے مظاہر کو نہ انسان گھر میں رکھے گا نہ کسی دوسری جگہ۔ شرک کے یہ مظاہر جہاں بھی ہوں گے وہاں مسلمان کیوں داخل ہوں گے اور فرشتے کیوں داخل ہوں گے؟ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی بنائی ہوئی مسجد میں، اللہ کا وہ پہلا گھر کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، جس کی تعمیر نو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس میں ابراہیم کی اور مریم کی علیہم السلام تصویریں بنا کے لگا دی ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ سن چکے تھے۔ تو آپ دیکھیے اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے وہ ایک بڑی حقیقت کا بیان ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی اپنے آبا سے سن چکے تھے، یعنی یہ بات کہ فرشتے جہاں پہ مشرکانہ تصویریں ہوں یا بت ہوں وہاں داخل نہیں ہوتے، یہ بات یہ سن چکے تھے، انہیں معلوم تھا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ قریش مکہ یہ رسول اللہ کی قوم کے لوگ ہیں، ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی اولاد تھے۔ یعنی یہ کوئی جس طرح ہمارے ہاں تصور بن گیا ہے کہ دین سے ناآشنا قوم تھی، وہ خدا کے 2 پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ اور فرشتوں کے بارے میں یہ بات اگر حضور نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے پہلے کے انبیاء نے بھی یقیناً فرمائی ہوگی۔ اس وقت بھی جو تورات ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں پورے باب ہیں جو ان مورتوں کے بارے میں، یعنی انہی تصویروں کے بارے میں۔ اس وقت جو تورات ہے اس میں بھی بڑی سخت تنبیہات ہیں کہ ایسی کوئی مورت تم نہیں بناؤ گے، ایسی کوئی تصویر نہیں بناؤ گے جو پرستش کے لیے بنائی جائے، وہاں بھی بہت سختی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انبیاء علیہم السلام نے کہا، ان کو سنا انہوں نے، اس کے باوجود یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آبا کی تعلیم سے روگردانی کر کے یہ کیا حرکت کی ہے۔ یہاں اس کا حوالہ محض ان کے عمل کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ذات میں ہی ایک برا کام تھا، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن ستم بالائے ستم یہ کہ ان کے آبا نے انہیں بتایا تھا، روکا تھا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ تورات میں جس طرح روکا گیا ہے اس چیز سے، اس طریقے سے ہمارے ہاں بھی یہ چیز بیان نہیں ہوتی۔ بہت وضاحت سے اس پہ یہ بات بیان ہوئی ہے۔ گویا مدعا یہ ہے کہ اس طرح کی تصویروں سے فرشتوں کی کراہت کو جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اپنی ذات میں بھی یہ مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی گئی تصویریں ایک نجاست ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ ایک مسجد بنا رہے ہیں جس میں فرشتوں کی آمد و شد رہنی ہے، تو انہیں تو کسی طرح بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان کے لیے اذیت کا یہ سامان فراہم کرنے سے باز نہیں آئے، یعنی ان کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ جہاں آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہاں فرشتے آئیں گے، روز آتے ہیں، جو آپ کی مسجدیں ہیں ان میں نماز کی قرات سنتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو پھر آدمی کو محتاط رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے فرشتے خدا کی اس اولین عبادت گاہ میں داخل نہیں ہوتے ہوں گے۔ فرشتے تو آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ آئیں گے، لیکن فرمایا کہ وہ کس اذیت سے آتے ہوں گے یہاں پر۔ اگر کہیں آپ نے نجاست پھیلا رکھی ہے اور جہاں کوئی شریف النفس آدمی داخل ہونا پسند نہیں کرتا، تعفن اٹھ رہا ہے، تو سوچنا چاہیے نا کہ آپ نے کیا کیا ہے اس معاملے میں۔
تو حضور نے فرمایا کہ یہ سن چکے تھے، ان کو ان کے آبا نے بتا دیا تھا، یہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بیت اللہ میں یہ تصویریں لگا رکھی ہیں۔ اسی سے اندازہ بھی کر لیجئے کہ یہاں بھی وہی لفظ تصویر ہے استعمال ہوا ہے، لیکن پیچھے سیاق نے بتا دیا کہ کون سی تصویریں مراد ہیں، وہی سیدنا ابراہیم کی تصویر، سیدہ مریم کی تصویر۔ اس کے باوجود، یہ روایت کا ترجمہ ہے، اس کے باوجود یہ ابراہیم ہے، یعنی حضور نے بڑے تعجب کے انداز میں فرمایا یہ ابراہیم ہے جن کی تصویر بنائی گئی ہے، اور پھر بہت تعصب سے، بہت افسوس کے انداز میں آپ نے فرمایا اور ان کا بھی کیا حال ہے کہ ان کے ہاتھ میں تصویر بنائی ہے جوئے کے تیر پکڑے ہوئے۔ یعنی یہ کمال انہوں نے دکھایا ہے اس میں۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ سفاہت کی انتہا ہے، یعنی بے وقوفی، حماقت اور جہالت کی انتہا ہے کہ ایک پیغمبر کی تصویر بنا کر بیت اللہ میں رکھ دی۔ یعنی پہلے تو یہی دیکھ لیجئے کہ ایک پیغمبر کی تصویر بنائی اور مسجد میں رکھ دیا، اور سب سے بڑی مسجد میں رکھ دیا، اور وہ بھی اس طرح کے ہاتھ میں جوئے کے تیر بھی پکڑا دیے، اس لیے کہ ان سے فالیں لیتے تھے نا یہ لوگ، وہ رکھے ہوتے تھے تیر انہوں نے، تو اس سے فال لیتے تھے عام طور پر۔ مذہب کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دنیوی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے یہ ہو جائے گا، فلاں وظیفہ پڑھو گے تو یہ نتیجہ نکل آئے گا، تو اسی طرح کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ احمقانہ قسم کا استعمال اس وقت بھی ان تصویروں کا ہوتا تھا۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زمانہ رسالت کے عرب میں تصویریں بالعموم انہی شخصیات کی بنائی جاتی تھیں جن کے ساتھ تعظیم و تقدیس کے جذبات کسی نہ کسی درجے میں وابستہ ہو سکتے تھے۔ یعنی یہ کوئی تزئین کے لیے میری آپ کی تصویریں نہیں بنائی تھیں انہوں نے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اور سیدہ مریم کی تصویریں تھیں، جس طرح کہ اب بھی ہم کنیساؤں وغیرہ میں دیکھتے ہیں بنی ہوتی ہیں اسی طرح سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ یہ اصلاً ممنوع ہے، اصلاً غلط ہے، بلکہ یہ متنبہ رہنا چاہیے کہ اس طرح کی نجاست ہو تو پھر فرشتے گھروں میں نہیں آتے، اور فرشتوں کی آمد و شد اگر رک گئی ہے تو اس کا مطلب ہے بڑی سعادت سے ہم محروم ہو گئے۔ تو یہ توجہ دلائی۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی انہ صنع طعاما فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء فدخل فرأى في البيت سترا فيه تصاویر فرجع قال فقلت یا رسول اللہ ما رجعك بأبی انت وأمی قال صلی اللہ علیہ وسلم ان فی البیت سترا فیہ تصاویر وان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تصاویر۔ یہ روایت مسند ابی یعلیٰ سے لی گئی ہے، رقم ہے 436۔ ترجمہ ہے علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کھانا بنایا، جیسے ہم بھی بزرگوں کو کبھی بلاتے ہیں یا دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے کھانا بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ چنانچہ آپ تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ اس میں ایک پردہ ہے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو وہیں سے لوٹ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا، یعنی ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ہوگا تو وہ گئے پیچھے، اور پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس وجہ سے لوٹ گئے؟ آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں ایک پردہ ہے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں اس طرح کی تصویریں ہوں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان تصویروں کا ذکر ہو رہا ہے جو مشرکانہ توہمات کی بنیاد پر بنائی جاتی تھی، یعنی ان بزرگوں کی تصویریں، ان ہستیوں کی تصویریں جن کو لوگ پرستش کے لیے انتخاب کرتے تھے۔ چونکہ عرب میں شرک مذہب کی حیثیت سے ہر جگہ موجود تھا، تو مصور حضرات بھی اس طرح کی تصویریں بنا دیتے تھے، تو اسی طرح کی تصویریں تھیں۔ اب اس طرح کی تصویروں کو ممنوع قرار دے دیا گیا، یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور قرآن مجید سے بھی صاف یہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا
کہ تورات میں بھی اس طرح کی تصویروں کے بارے میں، مورتوں کے بارے میں، مجسموں کے بارے میں سخت تنبیہ ہے۔ اس وقت جو تورات ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی مورت، ایسی کوئی تصویر کسی جگہ نہیں رہنی چاہیے، لیکن جب اس طرح ممنوع قرار دے دیا گیا اور لوگوں نے بات کو سمجھ لیا تو کسی کے تکیے پر بنی ہوئی تھی، کسی کپڑے پر بنی ہوئی تھی، کہیں کسی پردے پر بنی ہوئی تھی، تو یہ خیال کیا گیا کہ اب ظاہر ہے کہ کوئی پوچھنے تو نہیں لگا اس بات کو، یہ تو استعمال کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ آپ نے تصویر کسی اونچی جگہ پہ لگائی ہوئی ہے یا کسی احترام کی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی گھر میں پردے پر ہے، جو پردہ کسی کھڑکی پر لٹکایا ہوا ہے، تو اس میں لوگوں کو زیادہ خیال نہیں ہوا۔ خود حضور کے گھر میں بھی یہ معاملہ رہا، لیکن جبریل امین نے اس پر اپنے تردد کا اظہار کیا۔ یہ آگے آئے گا روایتوں میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جب شرک کا استحصال کیا جا رہا ہو تو ایسی سختی ضروری ہوتی ہے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو پہلے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان تصویروں کی پرستش کا کوئی امکان اگرچہ اب باقی نہیں رہا، اور اس بنا پر انہیں گوارا کیا جا سکتا تھا۔ یعنی حضور نے بتایا کہ یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اب کوئی انہیں پوجے گا نہیں، لیکن میں کیوں لوٹ گیا، کیوں میں نے چاہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو فرمایا کہ لیکن خدا کے فرشتے جب ان مظاہر شرک کے بارے میں اس قدر حساس ہیں تو ہمیں بھی حساس ہی ہونا چاہیے۔ جب جبریل اپنا یہ تردد ظاہر کر چکے اور میرے گھر میں کہہ چکے کہ جب تک یہ تصویر نہیں نکالی جائے گی اس وقت تک میں نہیں آؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سختی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ان سے یہ بات اس وقت بھی کہی جا سکتی تھی۔ یعنی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں اس طرح کی تصویر آپ نے دیکھی تو وہیں توجہ دلا دیتے، لیکن آپ نے نہیں دلائی، لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ان سے یہ بات اس وقت بھی کہی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے نہیں کہی اور لوٹ گئے۔ یہ رویہ بالعموم اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب اپنے متعلقین کو پوری شدت کے ساتھ کسی غلطی پر متنبع کرنا مقصود ہو۔ یعنی بعض موقعوں پر یہی حکیمانہ طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ بات واضح کر دے کہ میرا وجود اور ان چیزوں کا وجود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، تاکہ پوری طرح یہ پیغام پہنچ جائے۔ آپ کے لوٹ جانے کی وجہ غالباً یہی تھی، جس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے ہر موقع پر آدمی کو لوٹ ہی جانا چاہیے، یعنی اس کو کوئی اسوہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کے ساتھ یہ تنبیہ کیوں اتنی سختی اپنائی، یہ تنبیہ اس واقعے کے بعد کی ہے جو آگے روایت 5 میں بیان ہوا ہے۔ یہ چونکہ مختلف واقعات ہوتے ہیں جن کا پس منظر ایک جگہ بیان نہیں ہوتا، تو آگے روایت 5 میں واضح ہو جائے گا کہ کیا پس منظر تھا اس کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تصویروں کے بارے میں خود آپ بھی جبریل امین کے توجہ دلانے کے بعد ہی پوری طرح متنبع ہوئے۔ یعنی آپ کو بھی یہ خیال تھا کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تکیے پر کوئی اس طرح کی تصویر بنی ہوئی ہے یا پردے پر بنی ہوئی ہے، لیکن جبریل امین کے توجہ دلانے پر آپ بھی پوری طرح متنبع ہوئے، اور پھر جب بیٹی کے ہاں گئے تو اس طرح ان کو بھی متنبع کیا۔ ورنہ اس سے پہلے آپ غالباً یہی سمجھتے رہے تھے کہ کپڑوں پر اور محض تزئین کے لیے بنائی گئی تصویریں اگر مشرکانہ بھی ہوں تو محل کی اس تبدیلی کے بعد ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ عام خیال یہی تھا کہ یہ تصویریں ممنوع ہیں، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر پہلے سے کسی تکیے پر، کسی کپڑے پر، کسی پردے پر بنی ہوئی تھیں اور اس کو استعمال کیا جا رہا تھا تو اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس چیز پر بھی جبریل امین نے جب اپنے تردد کا اظہار کیا اور توجہ دلائی تو حضور خود بھی متنبع ہوئے، اور آپ نے پھر اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے تنبیہ فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان زید بن خالد الجوہنی حدث بسر بن سعید و عبید اللہ الخولانی الذی کان فی حجر میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا طلحہ حدثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورہ قال بسر فمرض زید بن خالد فأدناہ
فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ لِعُبَيدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِي أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ وَيَدْعُ الصَّوْبَ فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَقْمٌ فِي الصَّوْبِ أَلَا سَمِعْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ بَلَا قَدْ ذَكَرَهُ۔ یہ روایت بخاری سے لی گئی ہے، رقم ہے 3226۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے بسر بن سعید اور عبید اللہ خولانی کو بتایا، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ میمونہ نے پالا تھا، کہ ان سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی سند ہے روایت کی، کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر ہو۔ یہ روایت پیچھے آ چکی ہے اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں جو تصویر ہے وہ تصویریں ہیں جو مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی جاتی تھیں، ان کو نہ بنانا چاہیے نہ رکھنا چاہیے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے، اس لیے کہ شرک ایک نجاست ہے، اور یہ جہاں ہوگی وہاں فرشتے کیوں آئیں گے۔ بسر کہتے ہیں کہ پھر زید بن خالد کسی موقع پر بیمار ہوئے، یعنی یہ بات ابو طلحہ نے بیان کی، اور ایسا ہوا کہ زید بن خالد بیمار ہو گئے تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک پردہ ہے جس میں تصویریں بنی ہوئی، یعنی یہ روایت تھی، اور گھر میں گئے عیادت کے لیے تو ایک پردے پر کچھ تصویریں تھیں۔ میں نے یہ دیکھا تو عبید اللہ خولانی سے کہا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصویر کے بارے میں ارشاد انہی نے ہم سے بیان نہیں کیا تھا؟ یعنی یہ بات کہ اگر تصویر ہوگی تو فرشتے نہیں آئیں گے، یہ تو انہی نے بیان کیا تھا، اور اپنے گھر میں یہ پردہ لگایا ہوا ہے جس کے اوپر تصویر ہے، اور خود یہ کپڑا اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ اس پر عبید اللہ نے کہا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے یہ بھی بتایا تھا، یعنی جن سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے پوری بات نہیں سنی۔ یہ دیکھیے وہی چیز ہے جو ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے، جس کو آپ حدیث کہتے ہیں یا روایتیں کہتے ہیں، ان میں پوری بات نہیں بیان ہوتی۔ بعض اوقات اس کے پس منظر میں کیا چیز تھی، اس پر کیا کیا قیود عائد ہوتی ہیں، وہ مذکور ہی نہیں ہوتی، کوئی دوسرا آدمی توجہ دلاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ میزان میں دیکھیں گے جہاں میں نے تدبر حدیث کے مبادی بیان کیے ہیں، تو وہاں بطور اصول یہ بتایا ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے سب روایتیں اکٹھی کرنی چاہیے، یعنی ایک واقعے سے متعلق جتنی باتیں بھی ہوں، کسی نے آدھی بیان کی ہوتی ہے، کسی نے اگلا ٹکڑا بیان کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی شرط قید چھوڑ دی ہوتی ہے، تو اس سے ذرا تصویر پوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو وہ جمع کرنے ہی سے بات واضح ہو جاتی ہے، نہ ہو تو پھر قرآن مجید کی روشنی میں قیود عائد کرنی ضروری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم نے پوری بات نہیں سنی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ سوائے اس کے جو کپڑوں میں منقوش ہو، یعنی ایک یہ ہے کہ تصویر کو آپ نے تصویر کے طور پر، کوئی مشرکانہ تصویر ہے، اس میں کوئی اس طرح کی کسی شخصیت کو یا کسی بت کو یا فرشتوں کی بھی پرستش ہوتی رہی ہے، یہ ساری دیوی دیوتا جو اتنے بھی عربوں کے ہاں ہیں یہ تو فرشتوں ہی کے بت تھے، تو اس طرح کی کوئی تصویر بنائی گئی ہے، تو اس میں یہ تھا کہ ایک تو تصویر کو تصویر کے طور پر رکھا گیا ہے، جیسے ہم بھی تصویر کو فریم کراتے ہیں، لگاتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ کوئی گھر میں لٹکانے کا کپڑا ہے اس پر تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی تکیہ ہے اس پر تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اگر وہ کوئی کپڑے وغیرہ پر ہے یا تکیے پر ہے یا اس طرح کچھ ہے، چادر پر ہے، پھر کوئی حرج نہیں، یعنی پھر وہ اس جگہ نہیں ہے جہاں پر اس کی تعظیم کا کوئی سوال پیدا ہو۔ کیا آپ نے ان سے یہ نہیں سنا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ عبید اللہ نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، یعنی یہ بات بتائی تھی،
اس وجہ سے اگر یہ کپڑے کی صورت میں لٹکی ہوئی ہے تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کپڑے کے طور پر بھی لٹکی ہوئی ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا جائے تو اس پر بھی سختی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنی صاحبزادی کے ہاں اس کو بھی گوارا نہیں کیا، تاہم ان کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کی اجازت دے دی گئی تھی۔ کیوں دی گئی تھی؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس کون سے کوئی ہماری طرح کپڑوں کی افراد تھی، کوئی پردے ہیں گھر میں، کوئی چادر ہے گھر میں اسی طرح سے کوئی پہننے کی چیز ہے، کوئی بستر ہے، بچھونا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو اب کیا پھینک دیا جائے باہر؟ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ چونکہ ان میں کوئی عظمت کا تصور نہیں پیدا ہوتا تو ان کو تم استعمال کر سکتے ہو، اجازت دی گئی۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ تو چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اگلی روایت سے جو اس کے بعد آ رہی ہے واضح ہو جائے گا کہ یہ استثناء محض کپڑے پر بنی ہوئی تصویر کا نہیں، یعنی یہ صرف چادر یا کوئی اور ایسی چیز نہیں، بلکہ بچھونوں اور تکیوں کے کپڑے پر بنی تصویر کا ہے جس پر لوگ بیٹھتے یا لیٹتے ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ تصویر کپڑے پر بنی ہوئی ہے تو اب لٹکا لیں، بلکہ یہاں مراد استعمال کے کپڑے ہیں، جیسے تکیے کا غلاف ہے یا اور چیز ہے جس پر لوگ بیٹھتے یا لیٹتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں تقدیس و تعظیم کے جذبات یا کسی مشرکانہ عقیدے کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہو سکتا، اس میں وہ علت ہی ختم ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے۔ نیچے متن کے حواشی میں دیکھ لیا جا سکتا ہے کہ اس روایت کے ایک دوسرے طریق میں بھی پردے کے بجائے تکیوں ہی کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں جب کپڑا کہا ہے تو کپڑے سے مراد ہے استعمال کے کپڑے، نہ کہ یہ کہ کاغذ پر نہیں بنی ہوئی بلکہ کپڑے پر بنی ہوئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ استعمال میں ہے، آپ نے بچھونا بچھا لیا ہے، آپ نے چادر لے لی ہے اوپر، تو اس میں تعظیم ختم ہو گئی، یعنی وہ حیثیت ختم ہو گئی۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ فرشتوں کی بھی کوئی تصویر بنی ہوئی ہے یا کسی بڑی شخصیت کی تصویر بنی ہوئی ہے تو گوارا کی جائے گی، لوگوں کے پاس کپڑا ہے کر لیں استعمال۔ تاہم آہستہ آہستہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ کپڑے بھی اس طرح کے نہیں بنانے چاہیے۔ مقصد وہی ہے، سد ذریعہ، کہ ایک چیز شرک ہے، شرک ایک بڑی برائی ہے اور آخری درجے کی برائی ہے، بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر الکبائر ہے، ناقابل معافی جرم ہے، تو اس وجہ سے اس کا کسی درجے میں بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے میں بھی سختی برتی، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے معاملے میں بھی، تاہم اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ اگر جو استعمال کے کپڑے ہیں اور ان پر تصویریں بنی ہوئی ہیں تو انہیں پھینکے نہیں، استعمال کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فقال لی وعنہ فی بعض الروایات ان جبریل علیہ السلام جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرف صوتا فقال ادخل فقال انی کنت اتیتک اللیلہ فلم یمنانی ان ادخل علیک البیت الذی انت فی الا انہ کان فی البیت تمثال رجل وکان فی البیت کرام الستر فی الحائط فیہ تماثیل وکان فی البیت کلب فمر براس التمثال الذی فی باب البیت یقطع فیسیر کہیت الشجرہ ومر بالستر یقطع فیجل منہ وسادتان منتبذتین توتعان فإنا لا ندخل بیت فیہ تماثیل فإنا لا ندخل بیتا فیہ تماثیل ومر بالکلب یخرج ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإذا الکلب جرو کان للحسن والحسین تحت نزد لہم فأمر بہ فأخرج۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 8045۔ اسی باب کی روایت ہے جس میں کتوں اور تصویروں کے بارے میں یہ مضمون زیر بحث ہے کہ فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں،
یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہاں عام تصویریں زیر بحث نہیں ہیں، وہ تصویریں ہیں جن کو لوگ مشرکانہ توہمات کے تحت بناتے تھے، اس کی مثالیں پیچھے آ چکی ہیں۔ اسی طرح کتوں کے بارے میں بھی یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ صدائے ہوئے کتے نہیں ہیں جن کو شکار کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے، رکھوالی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ آوارہ کتے ہیں کہ جو اگر گھر میں ہوں گے یا کہیں آئے ہوئے ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے تو نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں غلاظت پھیلا دیں۔ تو ان کے بارے میں فرشتوں نے اپنی حساسیت بیان کی ہے، اور یہ کس طرح سامنے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی پس منظر ہوگا نا، کیوں زیر بحث آ گئی؟ تو یہ بتدریج جب ہم روایات پڑھ رہے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین جب ملاقات کے لیے آتے تھے تو پے در پے کچھ حوادث ہوئے، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم بھی ہوئی، اور پھر آپ نے بعض موقعوں پر اس کو بیان بھی فرمایا۔ اب راوی حضرات ظاہر ہے کہ ہر جگہ نہ پورا واقعہ سناتے ہیں، نہ پورا پس منظر بیان کرتے ہیں، وہ ایک جملہ ہوتا ہے جس کو بیان کر دیتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان سب روایات کو دیکھا جائے۔ تو اس روایت میں کیا بات ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، انہی سے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بعض دوسرے طریقوں میں، یعنی ایک ہی بات ہے، کچھ راویوں نے بیان کی، کچھ دوسرے راویوں نے بھی بیان کی ہے، بعض دوسرے طریقوں میں روایت کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے کہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے اور آ کر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے ان کی آواز پہچان لی، سلام کیا۔ یہ بات یاد ہوگی کہ سورہ نور میں آداب سکھائے گئے ہیں کہ باہر کھڑے ہو کر ایک تو گھر والوں کو کچھ اس طریقے سے بتایا جائے کہ کوئی ملنے کے لیے آیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس آئے اور آگے دروازہ کھولا یا پردہ اٹھایا اور داخل ہو گئے، بلکہ یہ ضروری ہے، اور اس کا پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ سلام کیا جائے باہر کھڑے ہو کر۔ تو انہوں نے سلام کیا، باہر کھڑے ہو کر سلام کیا تھا، سامنے نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچان لی اور فرمایا اندر تشریف لائیے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں پچھلی رات آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس وقت جس گھر میں آپ تھے اس میں ایک شخص کی مورت تھی، کہ وہاں کسی شخص کی تصویر پڑی ہوئی تھی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تصویر جیسے مجسمہ سا بنا ہوتا ہے اس طرح کی تھی، لہٰذا یہی چیز آپ سے ملنے میں مانع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں واپس چلا گیا۔ پھر مزید یہ کہ اس گھر کی دیوار پر ایک سرخ پردہ بھی تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور ایک کتا بھی تھا، گویا ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں وہاں۔ سو اس مورت کا تو سر کاٹ دینے کی ہدایت کیجیے، یعنی اگر اس کو رکھنا ہی ہے تو سر کاٹ دیجیے۔ جو گھر کے دروازے میں رکھی ہے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تزئین کی چیز ہوگی اور اس طرح کی رکھ دی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس مورت کا تو سر کاٹ دینے کی ہدایت کی ہے اور گھر کے دروازے میں رکھی ہے، پھر وہ درخت کی صورت ہو جائے گی۔ اس پر میں نے لکھا یعنی درخت کے تنے جیسی نظر آئے گی، لہٰذا تعظیم و تقدیس کا جو تصور کسی پورے انسان یا جانور یا کسی درخت کے بارے میں پیدا ہو سکتا ہے، اس کا امکان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ بعض تزئین کی چیزیں ہیں، ضائع تو نہ کریں، لیکن اس طرح اس کا سر کاٹ دیں، اور پردے کو کاٹ دینے کی ہدایت فرمائیے کہ اس سے 2 تکیے بنا کر ڈال دیے جائیں جو روندے جاتے رہیں، یعنی تاکہ وہ تعظیم کی جگہ پر نہ رہیں، ان کے بارے میں کوئی عظمت کا احساس پیدا نہ ہو۔ جب لٹکا ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ تعظیم تقدیس کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں یا متصور ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، ضائع کرنے کی اس کو بھی ضرورت نہیں ہے، اسے تکیے بنا لیجئے۔ اب انہوں نے بتایا کہ کیوں، اس لیے کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مورتیں ہوں، یعنی اس طرح کی مشرکانہ توہمات پر مبنی مورتیں ہوں، تو ظاہر ہے کہ شرک ایک نجاست ہے، تو فرشتے اپنی طبیعت کی لطافت کی وجہ سے وہاں نہیں آتے۔ اور کتے کے بارے میں بھی ہدایت کیجئے کہ اسے نکال دیا جائے، یعنی کوئی کتا بھی تھا وہاں پلہ، چنانچہ جس طرح کہا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کر دیا،
اور جب کتے کو دیکھا تو وہ حسن یا حسین کا پلہ تھا جو ان کے تخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، سو حکم ہوا اور اسے نکال دیا گیا۔ یعنی یہ معاملہ پیش آیا۔ ظاہر ہے کہ دیہات میں جیسے ہوتا ہے، کوئی چھوٹا پلہ گھر میں آ گیا ہے، بچوں نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، وہ اب گھر میں بیٹھنے لگا آ کے، تو یہ بات کہ اس کو صدایا جائے اور اس کی تربیت کی جائے، یہ نہ اس زمانے میں ہوتا تھا، نہ ہم نے کبھی دیہات میں دیکھا۔ یہ ایک اپنی جگہ فن ہے، اور اس طرح کے کتے پھر اہتمام کے ساتھ لائے بھی جاتے تھے۔ اس زمانے میں بھی انہیں شکار کے لیے، رکھوالی کے لیے ریوڑوں کے ساتھ اسی طرح سے صدایا جاتا تھا، اور قرآن نے ان کتوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ کتے جو صدا لیے جاتے ہیں، یہ تو پھر اگر شکار کر دیں اور بالکل اسی طریقے سے خون نکل جائے جس طرح کہ اللہ کا حکم ہے، تو ان کو دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، شکار کو کھایا جا سکتا ہے اگر اللہ کا نام لے کر کتے کو چھوڑا گیا۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ اس کا باعث ہوا ہے۔ یہ بتدریج جیسے جیسے روایتیں پڑھیں گے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہی مسئلہ پیش ہوا کہ اس زمانے میں چونکہ زیادہ تر تصویریں بڑی بڑی شخصیتوں کی، بڑی ہستیوں کی، کہیں فرشتوں کی، کہیں بعض بزرگوں کی، کہیں پیغمبروں کی بنا کے رکھی جاتی تھی، تو اس طرح کی تصویریں بالکل مٹا دی گئیں، اس لیے کہ اللہ کا دین توحید کا دین ہے۔ نہ توحید کے معاملے میں کوئی ایسی چیز گوارا کی جا سکتی ہے جو تصورات میں غلط ہو، عقائد میں غلط ہو، اور نہ اس کے مظاہر کو برداشت کیا جاتا ہے۔ یعنی توحید کے خلاف شرک کے مظاہر کو برداشت کیا جاتا ہے۔ تو توحید کا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ شرک کے توہمات سب چیزیں بالکل ختم کر دی جائیں، اور کوئی ایسی چیز کہ جس سے گھر میں نجاست پھیلتی ہو، کیونکہ اس دین کی بنیاد طہارت پر ہے۔ سارے دین کی دعوت کا موضوع یہی، تزکیہ، طہارت، تطہیر، یہی دین کی تمام تعلیمات کا موضوع ہے، اور اس کو بالکل ہدف بنا کے تمام احکام دیے گئے ہیں۔ لہٰذا نہ کوئی سوری نجاست گھروں میں ہونی چاہیے، اور نہ کوئی معنوی نجاست دل میں، دماغ میں، تصورات میں، عقائد میں ہونی چاہیے۔ تو نہ شرک اور اس کے مظاہر، اور نہ کوئی نجس چیز۔ تو عام طور پر جب اس طرح کے آوارہ کتے آ جاتے ہیں تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں کیا نجاست پھیلا دیں گے۔ تو میرے نزدیک اس طرح کی نجاست ہے جو ان کے لیے باعث بنتی ہے، ورنہ اپنی ذات میں کوئی جانور بھی نجس نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط تصور پیدا کر لیا گیا ہے۔ تصویریں بھی میں نے واضح کر دیا کہ کون سی پیش نظر ہیں، اور کتوں کے بارے میں بھی عرض کر دیا کہ کون سے کتے ہیں جن سے فرشتے ابا محسوس کرتے ہیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرت میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبح یوما واجما، فقالت میمونہ یا رسول اللہ لقد استنکرت حیاتک منذ اليوم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل کان وعدنی ان یلقانی اللیل فلم یلقنی ام واللہ ما اخلفنی قط۔ قالت فظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومہ ذالک لا ذالک، ثم وقع فی نفسہ جرو قلب تحت فستات لنا، فامر بہ فاخرج ثم اخذ بیدہ ماء فنضع مکانا، فلما امسى لقیہ جبریل علیہ السلام فقال له قد كنت وعدتنی ان تلقانی البارحہ وما اخلفتنی قط فلم ارک۔ قال اجل ولكن لا ندخل بیتا فیہ قلب ولا سورہ۔ فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ فامر بقتل الکلاب حتی انہ یامر بقتل قلب الحائط الصغیر ویترک قلب الحائط الکبیر۔ یہ صحیح مسلم سے روایت لی گئی ہے، رقم ہے 2105۔ وہی باب ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتوں کے معاملے میں اور تصویروں کے معاملے میں فرشتوں کو کیوں اباح ہے۔ ترجمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو کچھ غم زدہ اور اداس سے تھے۔
میمونہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ میں آج صبح سے آپ کی صورت اتری ہوئی دیکھ رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے آج رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ آئے نہیں۔ خدا کی قسم انہوں نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا دن اسی طرح رہے، پھر آپ کو خیال ہوا کہ کتے کا ایک پلہ ہمارے خیمے کے نیچے تھا، چنانچہ آپ نے ہدایت کی اور اس کو نکال دیا گیا۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ پے در پے کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ جبریل امین ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے، وہ تشریف لائے لیکن اس وجہ سے گھر میں داخل نہیں ہوئے، اور جب ملاقات ہوئی تو بتایا کہ جس گھر میں اس طرح کتے ہوں یا مورتیں ہوں وہاں ہم داخل نہیں ہوتے۔ میں پیچھے یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں کون سے کتے موضوع ہیں اور وہ کون سی تصویریں ہیں، یعنی وہ تصویریں کہ جو مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی جائیں، زیادہ تر اس زمانے میں وہی بنائی جاتی تھیں، تو چونکہ فرشتے شرک سے شدید نفرت کرتے ہیں اس لیے وہ ایسے گھر میں ایسی جگہ میں داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح کا معاملہ ان کتوں کا ہے یا جو پلے گھروں میں ہوتے ہیں جو سدائے ہوئے نہیں ہیں، یعنی اگر کتے کو آپ نے تربیت دی ہے، سدایا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گندگی پھیلانے میں یا نجاست پھیلانے میں ایک قاعدے میں رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کچھ معلوم نہیں کہ کہاں کیا کر دے گا۔ تو اس طرح کی نجاست سے بھی، یعنی یا وہ سوری نجاست ہے یا مانوی نجاست ہے، اس سے فرشتوں کو اباح ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو اس طرح کے واقعات بار بار پیش آئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا ہوگا، یہ احساس ہوا کہ جبریل وعدے کے خلاف نہیں آئے، تو آپ کو فوراً اسی جانب توجہ ہوئی، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے پہلے بھی کوئی کتا گھر میں آ گیا تھا اور اس وجہ سے وہ داخل نہیں ہوئے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو آپ نے تصدیق کے لیے دیکھا نیچے، یعنی جھانک کے دیکھا کہ کوئی ایسا تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری دن اسی طرح رہے، پھر آپ کو خیال ہوئے کہ کتے کا ایک پلہ ہمارے خیمے کے نیچے تھا، چنانچہ آپ نے ہدایت کی اور اس کو نکال دیا گیا۔ یعنی دیکھا تو تھا، ظاہر ہے کہ اس طرح کے دیہاتی گھروں میں وقتاً فوقتاً عام طور پر تو کواڑ بھی نہیں تھے، کوئی کپڑا لٹکا ہوا آ جاتے تھے اس طرح اندر۔ اس کے بعد آپ نے پانی ہاتھ میں لیا اور اس کو اس جگہ چھڑک دیا کہ کہیں اگر اس نے کوئی گندگی پھیلائی ہے یا غلاظت کی ہے تو وہ صاف ہو جائے۔ پھر جب شام ہوئی تو جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے مجھ سے پچھلی رات ملاقات کا وعدہ کیا تھا اور آپ نے میرے ساتھ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر اس مرتبہ کیا ہوا کہ وعدے کے وقت پر آپ دکھائی نہیں دیے؟ انہوں نے فرمایا آپ صحیح کہتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی مورت ہو۔ انہوں نے بھی تصویب کر دی کہ وجہ یہی ہوئی تھی اور اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ چنانچہ اس روز صبح ہوئی، ملاقات ہو گئی، لیکن رسول اللہ کو سخت صدمہ ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، یہ ہم واقعات پڑھ چکے ہیں پیچھے، یہی ہوا ہے۔ اور جبریل کی ملاقات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ پلے کتے جو یہاں سے آ جاتے ہیں یہ اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو اس سے آپ کو بڑا سخت صدمہ ہوا۔ چنانچہ اس روز صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارے کتے مار دیے جائیں، یہاں تک کہ چھوٹے باغوں میں رکھوالی کے کتوں کو بھی آپ نے مارنے کے لیے کہہ دیا اور صرف بڑے باغ کے کتوں کو آپ چھوڑ رہے تھے۔ یعنی یہ ہوا اس کے بعد۔ اب ظاہر ہے کہ نکال دیا، ایک بار نکال دیا، ہم واقعہ پڑھ چکے، دوسری بار نکالا، پانی چھڑک دیا، غلاظت صاف کر دی، دو مرتبہ، تین مرتبہ، جب پے در پے یہ معاملہ ہوا تو سخت صدمے کی کیفیت میں آپ نے یہ کیا۔ یہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ کو اندیشہ ہوا، آپ نے خود دیکھا، اس وقت نکال دیا۔ جب جبریل امین نے آ کے یہ بات دوبارہ کہی، اس اندیشے کی تصدیق ہو گئی،
تو پھر اس کے بعد یہ رد عمل ہوا۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے۔ جبریل امین کی ملاقات میں اس طرح بار بار کتوں کو مانے دیکھ کر، یعنی ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ جب یہ واقعہ ہو گیا، بار بار کتوں کو مانے دیکھ کر ان کو مارنے کا یہ حکم جس کیفیت میں دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بڑی رافت، بڑی نرمی، بڑی محبت تھی، جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی۔ اس سے پہلے جتنے واقعات ہیں اس میں آپ نے بس یہی کیا کہ کتے یا پلے کو گھر سے نکال دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ یہ آوارہ کتے تھے جو آ جاتے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر یہ کیفیت ہو گئی۔ تو میں نے لکھا ہے کہ جس کیفیت میں دیا گیا ہے وہ کسی حد تک اس سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام پر گھوڑوں کے معاملے میں طاری ہو گئی تھی، جب آپ کی نماز ان کی پریڈ دیکھنے میں قضا ہو گئی، ورنہ اللہ کے پیغمبر جانوروں کے لیے بھی سراپا شفقت ہوتے ہیں۔ سیدنا سلیمان کا یہ واقعہ قرآن کی سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتوں سے متعلق جذبات محبت کی شدت میں اس طرح کی کیفیات بعض اوقات انبیاء علیہم السلام پر بھی طاری ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہاں کیا ہوا وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے منگوائے، پریڈ دیکھ رہے تھے ان کی، اس میں عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اس میں اتنا شدید تاثر انہیں ہوا، اور اس میں الفاظ بھی یہی ہیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، گھوڑوں کی محبت میں میں اللہ کی یاد سے بیگانہ ہو گیا۔ تو شدید طبیعت کے اوپر اثر ہوا اور وہ اپنے گھوڑوں کو واپس بلا کے انہیں تلوار سے مارنے لگے۔ سیدنا سلیمان کا یہ واقعہ قرآن کی سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتوں سے متعلق جذبات محبت کی شدت میں اس طرح کی کیفیات بعض اوقات انبیاء علیہم السلام پر بھی طاری ہو جاتی ہیں۔ ان سے کتوں کو علی العموم مار دینے یا ان سے نفرت رکھنے کا کوئی حکم اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ روایت کی نسبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے تو یہ شدید رنج اور اس کے نتیجے میں غلبہ حال کی ایک صورت ہے جسے دین و شریعت کے کسی حکم یا دین سے متعلق آپ کے کسی اسوے کا ماخذ نہیں بنایا جا سکتا۔ یعنی ایک کیفیت ہے وہ طاری ہوئی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایک کیفیت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بھی حضور کی وفات کا سن کر طاری ہو گئی۔ وہ بھی بالکل اسی طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فوراً معاملے کو سنبھال لینے کی وجہ سے آگے کسی اقدام کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا، اور اس سے کوئی قانون، کوئی قاعدہ اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر صدائے ہوئے کتے ہیں تو ان کو رکھوالی کے لیے گھر میں یا کسی اور مقصد کے لیے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور مورتیں اگر مشرکانہ توہمات کی نہیں ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے ساتھ یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔